میں نے مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی توجہ دلانی ہے کچھ چیزوں کی طرف، اگر میں کامیاب ہو گیا تو وگرنہ حال یہ ہے کہ ساری زندگی ہی غفلت اور بے توجہی کی نظر ہو رہی ہے۔ جو چیزیں اونچی ہیں، اعلیٰ ہیں، توجہ والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں، بہت توجہ والی ہیں، ان کی طرف توجہ زندگی میں کم ہو گئی ہے اور ہلکی حقیر چیزوں کی طرف توجہ سے مزاج یہی بات ہے۔ کوشش کروں گا ایک دو باتیں کی طرف توجہ دیں، ایک آدھ کی بھی توجہ ہو جائے، درستگی آ جائے، میرے آنے کا مقصد پورا بخشش کا سامان ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے شروع کی تو میں نے عرض کیا شاید اس بات کی شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ ادھر بھی نہ ہو کہ یہ محفل ساتھ آپ بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، ختم قرآن ہوا، بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، میری طرف توجہ ہے، کوئی خوف تو نہیں ہے اس کا؟ جی اور جن پر گولیاں چل رہی ہیں تو کیا کرنے گے؟ مسجد اقصیٰ میں کیا کرنے گے؟ میں عرض کروں نا توجہ نہیں ہے ہماری۔ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا، حضور نے جب دعویٰ فرمایا میں نبی ہوں، تو جب بھی کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے لوگ لائے کیا ہے آپ کے پاس، دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے معجزات دکھائے۔ جی علماء نے کہا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کی ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہ صرف آخری بنایا بلکہ خالق نے جب چیزوں کو بنانا شروع کیا تو ایک چیز وہ بنائی جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو، جس کے کسی پہلو میں حسن کی کمی نہ رہ جائے، جس کی چمک دمک شرق بھی دیکھے، غرب بھی دیکھے، عرب بھی دیکھے، عجم بھی دیکھے، وہ ایسا سورج ہو کہ زمین پر ہو تو روشنی عرش پر جائے، عرش پر ہو تو روشنی زمین پر آئے، وہ شکل ہو تو اس میں کامل، وہ صورت ہو تو اس میں کامل، وہ جمال ہو تو اس میں کامل، وہ کلام کرے تو اس میں کامل، وہ جلال ہو تو اس میں کامل۔ تو پھر حضور کے معجزات میں رب نے کیا کمی بنا دی تھی؟ تو رب نے فرمایا حبیب چونکہ تم آئے ہو اور آخری بن کر آئے ہو، جملے پر غور کیجیے گا، اور میری تخلیق کا شاہکار بن کر آئے ہو، تو جو حسن میں نے بکھیرا تھا یوسف میں وہ بھی تمہیں دے دیا، جو معجزے دیے تھے موسیٰ کو وہ بھی تمہیں دے دیے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کے ہما دارن تو تنہا داری، جو سب کو دیا تھا وہ تجھ اکیلے کو دے دیا۔ کفار دیکھ رہے تھے، درخت جڑیں اکھیڑ کر لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کفار دیکھ رہے تھے کہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا آ رہا ہے،
یہ جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا معجزے دیکھ رہے تھے، سب معجزوں سے بڑا معجزہ وہ جو آج کی شب میں نازل ہوا. توجہ فرمائیے، غور سے سمجھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا فن عروج پر، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی ٹائپ کر دیا، اسی طرح کر دیا. کھلے بڑے میدان میں جب کتنے جادوگر پہلے تیار کیے گئے، جادو سکھائے گئے، پورے ملک سے جمع کیے گئے، انہوں نے رسیاں بکھیر دی اور سانپ بنا دیے. تو رب نے فرمایا موسیٰ ذرا آپ بھی اپنا عصا ڈال دیجیے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. یہ یاد رکھیں، اللہ کا اصول ہے. میں آپ پوری توجہ کریں تو آپ مجھے یہ بات بار بار نہ کہنی پڑے کہ آپ توجہ سے دل سے باتوں کو سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. جس زمانے میں جو فن عروج پر ہوتا ہے اللہ نبیوں کو معجزہ بھی، تو حضور کو بھی تو پھر پیسہ معجزہ ملنا تھا. تو اس وقت فن شعر، فن شاعری، فن سخن، اس میں عرب مواہب تھے. عربی میں کلام کرتے اور ایسا کلام کرتے عقلیں دنگ اور حیران رہ جاتے. وہ کلام میں ماہر تھے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے معجزہ قرآن عطا فرما دیا. ایک جملہ توجہ سے سنیے گا. علماء نے لکھا اتنی عربی فصاحت و بلاغت تھی ان میں، اگر دنیا کے ایک کنارے پر کوئی عربی میں شعر کہتا اور غلط کہہ دیتا، یا کوئی تشبیہ دینے کے لیے ایک مثال سے بات سمجھائی، ستاروں پر، آسمانوں پر اگر کوئی غلط شعر کہے تو وہ اتنے عرب تھے کہ جاد اس کو بھی بتاتے کہ تمہارے شعر میں یہاں غلطی ہے. اتنی فصاحت. آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ عرب ہمیں عجم کہتے تھے. عجم، اجمی. اجمی کا معنی گونگا. کیا معنی اجمی کا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں کسی کو بولنا ہی نہیں آتا. عرب باقیوں کو عجم کہتے کہ یہ ہمارے مقابلے میں گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. ایسے بولنے والوں کی بولتی جس کلام نے بند کر دی. اور جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دیوار کعبہ پر لکھ دی. اور یہ شاعر، عرب خطیب، بڑے بڑے نامور، فصیح و بلیغ پڑھتے جا رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور جن کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے کعبے کے ساتھ، شرم کے مارے نظریں جھکی اور کہہ رہے ہیں ما ھذا من کلام البشر، یہ تو کسی بندے کا کلام. یہ وہ ایٹم بم تھا، یہ وہ میزائل تھا، جو بھی کہہ دیں، یہ وہ طاقت تھی جو لے کر حضور آئے تھے. اور تا قیام قیامت قرآن کی اس طاقت کا آج بھی چیلنج ہے. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. میں نے کہا توجہ آپ نے کرنی ہے، میں نے بس تھوڑی سی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے. کتابت نبی تقریب. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر کہتے ہو کہ یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جی، تو پھر آپ یہ کرو،
ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لے، پوری اقوام متحدہ اکٹھی کر لو، ستائے ملک یورپ کے بھی اکٹھے کر لو، سارے فلاسفہ اکٹھے کرو، 14 صدیاں گزر گئی، وہ ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے محبوب انہوں نے کیا بنا کر لانی ہے، ان کو کہہ دو اور سنو اپنے رب کا قرآن سنو، آج کی رات میں اب فرماتا ہے قل اے حبیب اپنی زبان سے ان کو کہہ دو، تو یہ کیا بنائیں گے، سارے انسان اور سارے جن، عقل مند ذہین، پڑھے لکھے، فلاسفر، منطقی، سائنسدان، سارے روئے زمین کے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ اور پھر بھی قرآن جیسی ایک آیت۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جب کافروں کو پتہ چل گیا تھا یہ وہ طاقت ہے جو کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتی، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، کبھی مفتون نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے، یہ قرآن ان کے ہاتھ سے چھین لو۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ حضور قرآن کے جشن کی یہ ختم قرآن کی۔ اب آپ بتاؤ جنہوں نے 100 سال صلیبی جنگیں کی اور سڑکوں پہ گلیوں میں اتنا خون بہایا کہ گھوڑے تک پھسلنے لگے، ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر تاراج کر دیے مٹانے کے لیے، اگر وہ کر سکتے تو قرآن کے سامنے ایک صورت بنا کے لے آتے، کہتے یہ تو قرآن ہی نہیں ہے، دیکھو ہم نے بھی بنا کر لے۔ رب کا آج بھی ویسا ہی چیلنج موجود ہے، غلط سمجھتے تو بنا کر لے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محفل کے بارے میں سن رہے ہیں، توجہ ہے، ختم قرآن کی حضور نے فرمایا من صلی صلاة فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ۔ میں نے پہلے کہا چند چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے اگر میں کامیاب ہوا تو۔ دو چیزیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک حدیث من صلی صلاة فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، جب تم فرض نماز پڑھ لو تو ایک دعا اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، جو چاہو مانگو گے قبول ہوگا۔ اچھا ذرا دیانتداری سے بتانا جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم ہر فرض کے بعد توجہ سے دعا مانگتے ہیں، تو پھر میں نے شروع میں سے ہی کہا نا، زندگی غفلت کی نظر ہے، توجہ والی کی نظر۔ مولوی صاحب نے دعا مانگنی ہے، ہم کو جلدی ہوگی تو تھوڑی مانگ لیں گے، نہیں تو رٹی رٹائی 2-4 دعائیں، وہ بھی وہ علماء اور خطباء اور ائمہ بھی اتنی کوشش کم بھی کرتے ہیں کہ ساری قرآن کی دعائیں یاد ہوں، حدیث کی یاد ہوں، اور وہ بار بار دہرائے یادہ بھی کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنوں کو یاد ہے۔ آپ مخصوص دعائیں اپنے امام مساجد سے سنتے ہوں گے، ان کا فرض نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے۔ حکم یہ ہے جس نماز کے بعد سنت نفل ہو جیسے ظہر اور عشاء تو فرض کے بعد والی دعا مختصر کریں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، مختصر کریں، اور پوری نماز تک کے لمبی دعا اور ذکر اذکار جو نماز والے ہیں وہ بعد میں پورے پڑھیں۔ لیکن جس نماز کے بعد سنت نفل نہیں تو امام صاحب نے چھوٹی مانگ لی، بھلے مانگے، آپ مانگے اپنی دعا، نہیں سمجھ آتی؟ رب سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ وہ کون دے گا؟ میرے حضور نے فرمایا لا مانی لما اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روکے تو کوئی دینے والا دینے کو تیار ہے۔ حضور نے بتا بھی دیا فرض کے بعد والی دعا قبول ہوتی ہے،
فرضوں کی طرف ہی توجہ نہیں ہے، دعا کی طرف۔ جو 8:30 بجے 9 بجے بڑے شوق سے کپڑے پہن کے جا رہا ہے عید کی نماز پڑھنے جو واجب ہے، اجر پڑھی ہی نہیں تو کیا عید پڑھنے جا رہے ہو؟ نہ جایا کرو جنازے پڑھنے میں جو فرض نہیں نہ پڑھتے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب فرض عام نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے فرض کفایہ؟ تو نماز عید کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے ہاں یہاں حاضر ہو کر پہلا جملہ بولا تھا نا، اب میں وہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ اس طرح نہ یہاں بیٹھے کہ جیسے رسماً ایک رات آپ مسجد میں گزارتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایک حصے میں فرمایا، اب اس کی طرف توجہ فرمائیں اور ان کا اپنے معمولات میں شامل کریں۔ دعا فرض کے بعد قبول ہوتی ہے، اور جو مسئلے ہیں تمہارے، بیماریاں ہیں، مشکلیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کی، بیوی کی، کاروبار کی، کس کے سامنے پیش کرو گے؟ تو کرو، فرمان ہے فرض کے بعد قبول۔ من صلی صلاۃ فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں حضور نے اس محفل کے بارے میں فرمایا، من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ۔ جہاں میرے قرآن کا ختم، میرے اللہ کے قرآن کا ختم ہوتا ہے، وہاں جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ دوسری حدیث پاک میں حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ختم القرآن اول النہار صلت علیہ الملائکہ حتی یمسی، ومن ختم القرآن آخر النہار صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اگر تم دن کے پہلے وقت میں قرآن پڑھو، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان ختم قرآن کرنے والوں پر، رات تک درود پڑھتے رہو۔ اور اگر رات کو قرآن ختم کرو تو صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح، اللہ فرشتوں کو حکم، ایک جماعت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے رات کو قرآن ختم کیا ہے، صبح تک ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں رکھ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم کہاں گئے، کتنی بابرکت محفل۔ تو دوسری بات کی طرف توجہ فرمائیں، یاد رکھیں، توجہ ہے بھائی، توجہ، دل کی تختیوں پر لکھیں۔ یہ سبق جو پڑھانے لگا ہوں، اور اپنے بچوں کی دل کی تختیوں پر لکھ کر جانا، انہیں بتا کر جانا مرنے سے پہلے۔ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو کی جو شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، بلندی ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا منشور کوئی اور ہی ہے، دوڑ دھوپ کوئی اور۔ یہ سبق یاد کرنا، بچوں کو نسل کو دے کر جانا کہ مسلمانوں کو عظمت، شان اور شرف دو ہی چیزیں جس پر وہ فخر کرے جتنا بھی کم ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ ذات جو ربیع الاول میں آئی، اور ایک وہ قرآن جو آج۔ ہمارے بچے دیکھیں کہ قرآن پر اور حضور کی ناموس پر میرے ابا جی نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ تمہارے کردار سے اسے حضور کی خوشبوئیں ساری زندگی نظر آئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مہینوں کا ذکر کیا ہے جی؟ قرآن پاک میں جو 12 مہینے ہیں ان میں سے کتنے مہینوں کا ذکر کیا؟ ایک، کس کا؟ رمضان۔ اور کسی کا؟ کیوں ذکر کیا رمضان کا؟ کہ رمضان میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
جو ایمان سے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اس لیے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب السماء وسلسلت الشیاطین. اس لیے کہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, شیاطین پکڑ دیے جاتے ہیں. اس لیے رمضان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ سارا سال جنت کو سجاتا ہے رمضان کے آنے کے لیے, اس لیے رمضان کا ذکر کیا. رمضان میں روزہ کی عبادت ہے جو اور کسی مہینے میں بیٹھ جاؤ توجہ کرو, اس لیے رمضان کا ذکر ہے. رمضان میں نماز تراویح آتی ہے, اس لیے رمضان کا ذکر ہے. کس لیے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو کیا معلوم ہوا کہ رمضان کی ساری عظمتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اب ادھر آ جائیے, آج کی شب کی طرف آ جائیے. پھر فرمایا اس رمضان کی راتوں میں اولہ رحمہ, اوسطہ مغفرہ, وآخرہ عتق من النار. پہلے اس کے رحمت ہے, پھر بخشش ہے, پھر اس کے بعد جہنم کی آگ سے آزادی ہے, نجات ہے. آج آنے والا دن جو پہلے رمضان کا برکتوں میں فضیلتوں میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہے نا. تو کہا ایک رات ایسی ہے جو ساری راتوں سے بڑھ کر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم اس رات کی قدر. توجہ فرمائے, یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں عادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی شان بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ما ادراک, تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے. تو جب اللہ کسی چیز کے بارے میں کہے تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہ چیز بڑی ہی شان ہے. پھر اللہ نے خود ہی بتا بھی دیا تمہیں کیا معلوم اس کی شان کیا ہے, کیا ہے شب قدر. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 84 سال کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت. سبحان اللہ. تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں تمہارے دست وسیلے, تمہارے میں سلام مصافحت والروح, اور خود جبرائیل امین. اللہ, اب آپ تصور کرو کہ وہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے مسافہ کریں جو رسول اللہ سے مسافہ کریں. بعض علماء نے کہا کہ روح سے مراد ایک خاص فرشتوں کی جماعت ہے. بعض کا جبرائیل مراد, ان کا لقب ہے روح امین. بعض کا فرشتوں کی خاص جماعت ہے جو اس رات میں آتی ہے, مسافہ کرتی ہے, اور جو عبادت میں ہیں, قعدے میں ہیں, قیام میں ہیں, سجدے میں ہیں, عبادت میں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا, ان کے دلوں میں رکت طاری کرتی, ان کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے. میں یہ ہے میرا اللہ کے حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں. میں بیر دے اور بھی من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر, اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے. یا اللہ یہ شب قدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر, یہ فرشتے اترتے ہیں, یہ جبرائیل اترتے ہیں, یہ روح اترتی ہے. یا اللہ اس رات میں کیا ہوا, یہ کیوں شان والی ہے. پہلے میں نے رمضان کی بات کی, اب دوسرے میں شب قدر کی بات کر رہا ہوں. رمضان کیوں عظمت والا تھا بتائیے, اور یہ رات کیوں عظمت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو پھر 2 آیتیں میں نے پیش کی. رمضان میں فضیلت والا اس لیے کہ اس میں قرآن اترا, اور یہ رات شرف والی اس لیے کہ اس میں وہ قرآن جس کے نزول کے لیے پہلے سینہ مصطفیٰ کو بھیجا گیا, پھر قرآن کو وہاں رکھا. علماء نے کہا اس میں 3 قدریں ہیں. قدر والی کتاب, عظمت والی, قدر کا معنی عظمت, بزرگی, بلندی, شان. عظمت والی کتاب, عظمت والے رسول پر, عظمت والی امت کے لیے اس رات میں اتری ہے. اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 دفعہ آیا نا لیلۃ القدر, تو اس لیے
قدر والی کتاب ہے، اور جس پر اتری وہ رسول بھی، اور جس امت کے لیے آئی وہ بھی، اور اس امت نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اور لوگوں سنو، ایک کتاب تمہارے پاس اتاری ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ایک کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تمہاری شان، تمہاری عظمت، تمہارا فخر، تمہاری بزرگی کہاں ہے؟ اس کتاب کے اندر۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیا سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ تو جب کفار نے دیکھ لیا کہ ان کی اسلام کی قدر و منزلت اور عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے کہا لے لو ان سے کسی طرح دور کر۔ تو یاد رکھیے آج کی شب کی ساری عظمتیں اسی قرآن حکیم کی وجہ سے۔ دو مضمون اگر آپ نے سمجھ لیے تو دو مضمون اور بیان کرنے کی اجازت دیں، مختصر وقت۔ دو مضمون، ایک شب قدر میں اس کی برکتوں سے محروم کیسے رہتے ہیں لوگ، شب قدر کی برکتوں سے محروم رکھنے والی چیزیں حضور نے بتائی ہیں وہ سن لیں، اور قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہے وہ سن لیں، مختصر بات۔ تو قرآن مجید کو میں سادہ انداز میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے امت پر 5 حقوق، کتنے؟ 5۔ یہ تھوڑی دیر میں توجہ سے بیٹھ جائیں، بس تشریف رکھیں اور پوری توجہ سے 10-15 منٹ کی گفتگو جو ہے نا پوری توجہ سے آپ سنیں۔ پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ کہ قرآن پر ایمان ہے، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کتاب ہے۔ کہ کس پر ایمان لانا ہے کہ یہ کتاب، اور اس میں جو بھی رب نے کہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنی ہے تو اسی کتاب سے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اب اس حق کو لے کر اس بات کو لے کر اپنے سینے میں گھس جاؤ، اپنے دماغ میں گھس جاؤ، جانچ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ یہ والا ایمان کہیں ہے۔ اگر تیرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہی حق ہے، یہ کامل ضابطۂ زندگی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی اسی لیے ہے، تبھی ساری زندگی قرآن سیکھا، بچوں کو سکھایا، اس کے مضمون سیکھے، اس کے مطابق اخلاق بنایا، اس کے مطابق بے ایمانی سے دور رہا، جھوٹ سے دور رہا، قرآن کی انگلی پڑھ کر چلتا رہا، ادھر کیا کرے۔ تو اگر اس پر ایمان ہے کہ یہی کامیاب کرنے والا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز 2 سفارش کرنے والے ہوں گے اللہ کے حضور، ایک رمضان اور دوسرا، تو تمہیں پتا تھا اسی نے بخشوانا ہے۔ سورہ ملک پڑھتا تھا تو قبر میں فرشتوں کے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گی، ایمان تھا، تو پھر تم نے قرآن کی انگلی پکڑ کر IMF کی انگلی کیوں پکڑی تھی اور سود کی قسطیں دینے کی طرف چل پڑا تھا؟ تو رب نے تو فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی اور چیز کے بارے میں قرآن نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، اور محسود سے نہیں رکتے، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول۔ تو آپ خوشحال ہو جائیں، آپ ترقی یافتہ ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، اللہ رسول سے جنگ کر کے،
تو بات کو یہی روکتے ہیں. پہلی چیز یہ تھی قرآن پر ایمان کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ. یہ حق ہے اور اس میں جو ہے وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں پار آئے گا، پار. اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی کیا کی جائے؟ اب اس کی طرف خبر لے. تلاوت کیا ہے؟ صحیح پڑھے. پہلا حق تلاوت کا پہلا حق یہ ہے صحیح مخارج کے مطابق قرآن کو. اب تو نہیں گئے بس کر دیں فائدہ ہو رہا ہے. توجہ. اب جتنے احباب یہاں پہ 150 بیٹھے ہیں، اکثر احباب کی نماز ایک ہی صورت پر چلتی ہے. کس صورت پر؟ ایسے ہی ایک ہی صورت پر. ارمان سنت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم. اب قل کا معنی ہے کہہ دیجیے. قل کا معنی ہے قل کا معنی ہے کہہ دیجیے اور قل کا معنی ہے کھا لیجیے. آپ نے رانا صاحب سے پوچھ قال یقول سے ہے قل کہنا. کون سے؟ آپ نقطوں والا. کون سے بنا؟ قل کہہ دیجیے. اور قل اقل یاکل سے عقل و شرب کہتے ہیں کھانا پینا. تو تو نے قرآن کو جس کی اتنی عظمت سنی، یہ حق دیا ساری زندگی نماز کے لیے ایک ہی سب سے چھوٹی صورت ڈھونڈ کے یاد کی، اسی پر سوار ہو کے ساری نمازیں پڑھنی ہیں. اور اس میں بھی کہنا تھا کہہ دو اللہ ایک ہے، اور ساری زندگی کہتا رہا کھا لو اللہ ایک. میں نے آپ سے بات ہے بس توجہ دلانی ہے، میں نے تقریر نہیں کرنی، اگر ہو جائے تو. اب سوچو پھر اور ایک بات، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ذاتی نام اللہ کا کون سا؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. جب اللہ سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر پہلے زیر ہو دن لا تو باریک پڑھا جاتا ہے. سمجھے؟ اب اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے اللہ. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کہنا؟ تو رب کہے بروز قیامت کیا تو نے میرے لیے کیا؟ تجھے تو ایک میرا نام بھی نہ ساری زندگی لینا ہے. میں نے کہا تو توجہ کروں گا، کوشش کروں گا توجہ. وہ اللہ جس نے تجھے، تیرے باپ کو، تیری اولاد کو، تیرے دادے کو ساری زندگی کھلایا پلایا سب کچھ دیا، اور تو اس کا نام بھی نہ لے سکا سیدھا. تو تلاوت قرآن دوسرا، اس کے بہت سے درجے ہیں، تفصیل کا وقت میں اختصار کے درجے. اس قرآن کی تلاوت اس کا دوسرا ہے، لیکن تلاوت ایسے بگاڑ کر نہیں. حضور نے فرمایا قرآن پڑھو تو زینوا القرآن باصواتکم، خوبصورت بنا کر، خوبصورت. پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، وہ قاری اور حافظ جو قرآن سنائے تراویح میں اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے، حرام ہے پڑھنے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی. ثواب کی بجائے ڈھیر گناہوں کا لے کر چلے. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ دے جواب اسی سے پوچھیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلالین تفسیر کے حاشیے پر یہ حدیث میں نے پڑھی تھی. حضور نے فرمایا قرآن ایسے نہ پڑھو جس طرح ردی کھجورے ایسے کر کے پھینک دی جاتی ہے، ایسے پڑھنا، تیز پڑھو، اتنا تو نہ پڑھو پھر قرآن ہی رب کا بگاڑ دو. مقتدی کھڑے نہیں ہوتے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو ٹی وی دیکھتے 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کتاب
زین القرآن. کبھی آپ نے سوچا کوئی ایسی بات زبان پر آئے کہ بات آپ کر رہے ہوں اور کلام وہ رب کا بن جائے؟ کبھی سوچا؟ پڑھ آپ رہے ہیں، زبان آپ کی پر جاری ہے اور کلام وہ رب العالمین کا، وہ صرف قرآن ہے. تو نہیں سنتا تو نہ سن، جتنے سنتے ہیں سنیں، انہیں توجہ دلائیں، انہیں سمجھائیں گے تو میری قوم کے لوگ بڑے لوگ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ان کو نم کرو. کتاب سے کہتا ہوں جتنی میں نے گفتگو کی ہے کتنوں کے دل یہاں نرم ہوئے پڑے. اللہ کی باتیں سنا ہے درد دل کے ساتھ، اللہ کے رسول کی باتیں. تو بہتر ہے اس سے گھر میں تراویح پڑھ لو، اور اگر لوگ مجبور کرتے حافظ نہ سنائے بگاڑ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کلام کو بگاڑ اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تم کیا کر رہے ہو. تم اس کے مخارج کھائے جا رہے ہو، مدے کھائے جا رہے ہو، اور اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تم. چلے آگے چلے. تو تلاوت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت میں بھی ہم نے یہ یا تو طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے قرآن کو. توجہ فرمائیے گا، نیٹ کے شوقین ہے آج ہر بچہ ڈھونڈو تلاش کرو نیٹ پر. آج بھی کتنے انگریز عیسائی قرآن پڑھ کے مسلمان دور پہ آج بھی ہو رہے ہیں. یہ جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چلتا. ہم نے اتنی صدیاں ان کو مار مار کے ہٹایا ہے، ان کی مسجدیں آج بھی آباد ہیں، ان کے دل عشق مصطفیٰ سے آج بھی آباد. تو جب کچھ نہیں ہو پاتا تو وہ دکھی ہمیں تکلیف دیتے، حسد کے مارے، جلن کے. پھر وہ کہتے پڑھو یہ ہے کیا اس میں، یہ قرآن میں کیا. تو آپ دیکھیں تو نیٹ پر بہت سی ایسی ڈاکومنٹریز آپ کو مل جائیں گی کہ جس نے چاہا تھا کہ اس مسجد میں مسلمانوں کے چیتنے اڑے، بم ماروں اور میں گاڑی میں بیٹھ کے دیکھوں تو خیال آیا کہ ایک دفعہ اس عمل سے پہلے پڑھ تو لوں اس کتاب میں کیا ہے. تو پڑھتا گیا تو دل میں لیکن ہم نے کہا ہم نے طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے، ہم نے سمجھنا نہیں ہے کیونکہ ہم سے طوطے کی طرح یہ بھی حق ہے اس کی خلاف، اس کو سمجھ. اور تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے، اس کے حکم کو نافذ فقط پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے اور اس کے حکم کو نافذ بھی کرنا. میں مختصر کر دیتا ہوں بات. چوتھا حق یہ ہے تذکر اور تدبر. تذکر کا معنی ہے قرآن سے نصیحت لینا. آج میں آپ ایک بہن توڑ کر جاؤں گا، قرآن سمجھ نہیں آتا، ہمیں عربی کیا آتی ہے، ہمیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. سورہ قمر نکالیے آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے سب پر حجت قائم کر دی ہے. کوئی نہ کہے مشکل ہے قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رب نے فرمایا کوئی نہیں کہہ سکتا مشکل ہے، پر میں اللہ فرماتا ہے میں نے خود اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر. تم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو نا، جو تیسری چوتھی میں پڑھتی ہیں، چھٹی ساتویں میں پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا میری طرف. ان کو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ظلم کیے، سارا قصہ سناؤ. پھر بالآخر کیا ہوا؟ وہ اپنے لشکروں کو لے کر سمندر میں داخل ہوئے، پیچھے فرعونی لشکر بھی آیا، اپنے پانی ملا دیا، وہ غرق ہو گیا. پھر ان کو بتاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی، باقی سارے طوفان نوح میں غرق ہو گئے. تو کیا بچوں کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور وہ کہیں گے بابا یہ تو مجھے سمجھ آ گیا. اللہ اپنے نام ماننے والوں کو برباد کر دیتا ہے اور نبیوں پر ان کی ایمان والوں کو نجات دیتا ہے. یہ تذکر قرآن کا حق ہے، نصیحت ہے. قرآن سے بڑی کوئی نصیحت، کوئی عبرت اور نصیحت قرآن سے بڑی نہیں ہے. وہ قصص اپنے بچوں کو سنائے. پھر تدبر ہے جو علماء کا تھا. تدبر کا کیا معنی؟ غور و فکر کرنا. اس کے لیے علوم ہے، صرف نام، اس کے لیے علوم لغت ہے، فصاحت و بلاغت اور بلاغت کے علوم ہے. اس کے لیے اس علوم القرآن میں علوم ہے، ان کو پڑھنا پڑے. پھر تدبر کریں گے جو قرآن نے بار بار حکم کیا تو ان پہ غور.
اور جب آپ یہ سب کر لیں تو پانچواں حق یہ ہے تم نے ایمان بھی لے آئے، پڑھنا بھی صحیح سیکھ لیا، سمجھ بھی لیا، زندگی بھی قرآن کی انگلی پکڑ کر چلانے شروع ہو گئے۔ تم دکان پہ بیٹھتے ہو اور جب ملاوٹ کرنے لگتے ہو تو قرآن یاد آ جاتا ہے، جب اپنے کاروباری دوست سے جھوٹا وعدہ کرنے لگتے ہو اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا یاد آ جاتا ہے، جب جھوٹ بولنے لگتے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین یاد آ جاتا ہے، جب کسی پر ظلم کرنے لگتے ہو تو لعنت اللہ علی الظالمین یاد آ جاتا ہے۔ تم نے قرآن کی انگلی پکڑ لی، ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اب وہ سینے تلاش کر لو، جاؤ دنیا میں جو تڑپ رہے ہیں کہ کوئی قرآن کی ہدایت ان میں ڈال دے۔ کافروں نے UN بنا کر پوری دنیا کو ظلم کی آگ میں جلا دیا، امن و امان خاک کر دیا، وہ دوبارہ امن و امان کیسے بحال ہوگا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے۔ تو آخری حق کیا ہے؟ اس قرآن کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں اس کا حکم برپا کرو۔ جی لیکن یہ تو ہے 5 حقوق قرآن کے، ہم کیا دے رہے ہیں قرآن کو؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اچھا قرآن خریدنا ہے، خلاف اچھا اس پر چڑھانا ہے، چوری بھی چڑھانی ہے، ایک جز دان میں رہن میں اس کو رکھ دینا ہے۔ جب بیٹی کو ہم 24 انچ کی LCD دے رہے ہیں جہیز میں تو 7 قرآن بھی دینا ہے، اور جب وہ گھر سے رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر اس کا سایہ بھی کرنا ہے، جب قسم اٹھانے لگنا ہے تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، جب کچہریوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانی ہے تو بھی کبھی قرآن کا سہارا لے لینا ہے، کوئی مر گیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن لے آنا ہے، یہ حافظ ثواب کے لیے قرآن پڑھیں گے، بھائی دم کرانا ہے، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ لینا ہے، یہ مر رہا ہے اس کے پاؤں پر قرآن پڑھ لو، یہ میرا ابا مر گیا میں امیر آدمی حافظوں کو پیسے دے دوں گا لا کر میرے ابے کی، اس لیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور حقوق قرآن کا حضرت اقبال بول کے اس مضمون کا ہمارا پورا ہوا۔ حضرت اقبال نے کہا خار از محجور یہ قرآن شدید، شکوہ سنجے گردش دوران شدید۔ اے مسلمان تو ذلیل ہے نا آج، پتہ ہے کیوں؟ خار کیوں خار ہے؟ خار از محجور یہ قرآن شدید، تو اس لیے ذلیل ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، پڑھا کرو، اسلام علم کا دین ہے، پہلا سبق اتنا ہے، پڑھو۔ کس مذہب نے اسلام سے بڑھ کر علم کی طرف توجہ دی؟ اور ہم سب سے بڑھ کر جاتے، کوئی گھر میں سیرت کی کتاب نہیں، کوئی بچوں کے لیے کتاب نہیں رکھی ہوئی، کوئی تفسیر سادہ ترجمہ نہیں رکھا، پڑھو۔ کون سی چیز لے کر اٹھے تھے صحابہ اور کیسر و کسریٰ اپنے درباروں میں ان سے ڈر رہے تھے؟ اس وقت کی سپر پاوریں تھی نا، وہ چیز تھی۔ تو میرے آقا نے جب قرآن کو لے کر اٹھے، کتنا دردناک وقت تھا جب اسلام کا نام لینے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، گھروں میں رسے ڈالے جاتے تھے، قتل کیا جاتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے دیے جاتے تھے۔ آج تم کتنے اطمینان سے مسجد میں بیٹھے ہو اور اقصیٰ والوں کا گولیاں اور بچے سے کرنا، تم بڑے اطمینان سے سن، تو آسان تو نہیں تھا۔ پھر میرے آقا نے خود پتھر نہیں کھائے، زخمی نہیں ہوئے، لہو لہان نہیں ہوئے، حرم میں نماز پڑھتے وہ اوجڑیاں نہیں ڈالی، طائف میں پتھر نہیں کھائے، ہجرت حبشہ کو ہوا صحابہ کو، پھر ہجرت سے دوبارہ کر جاؤ، پھر مکہ چھوڑ کر مدینے میں چلے جاؤ۔ مختصر کرتا ہوں، پڑھو حضور کی زندگی کو، پڑھو یار زندگی، نہ رب کا سبق خط پڑھا قرآن میں، اور اس خط کا عمل حضور کی زندگی فلم، قرآن کی فلم دیکھنی ہو تو حضور کی زندگی ہے نا، عملی تعبیر، عملی تفسیر تو سیرت ہے، تو دیکھو قرآن پر کیسے عمل کرتے دکھا نہ وہ پڑھی رہو۔ تو پھر حضور جب 8 ہجری میں آئے، فتح مکہ ہو گیا، آج حضور کا لشکر جرار حضور کے ارد گرد ہے، اللہ نے برکت خدا توجہ ہے۔ تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں آج کے بعد اس طرح میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سمجھ رہے ہیں ہو گیا، میرے آقا نے پتھر کھا کھا کے ظلم سہ سہ کے
جو توحید کا گلشن آباد کیا تھا آج وہ ٹھاٹھے مارتا 1,24,000 صحابہ کا جلوس اور گلشن حضور کے ارد گرد. تو کیا انہوں نے دیا تھا یہ لے کر چلنا اور میرے دین کو پھیلانا. اور میں تاریخ فیکم متثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. تو کیوں ذلیل ہوئے؟ جب وہ مسلمان لے کر اٹھے تو چھا گئے پوری دنیا. نہ ان جیسا معیشت کا نظام کسی کے پاس. وہ زکوٰۃ بھی دیتی ہے، وہ صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، وہ صدقے بھی دیتے ہیں، وہ مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، وہ مہمانوں کو بھی نوازتے ہیں، وہ مسافروں کو بھی دے رہے ہیں. مسافر خانے بھی بنا رہے ہیں. یہ ہسپتال بنانے کے سب سے پہلے کام کس نے؟ مسافر خانے کس نے بنائے؟ روڈ سڑکیں کس نے بنائی؟ یہ کون ہے جن کو حکم ہوا؟ یہ سنون کا بعد ہے ينفقون قل العفو. یا رسول اللہ پوچھتے ہیں، اے محبوب پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ انہیں کہو ضرورت کے علاوہ جو کچھ ہے سارا خرچ کریں. تو روم کے پوپ جو سب سے بڑا عیسائیوں کا عالم، اس نے اپنی کمیٹی بنائی اور اسے ذمہ لگایا سرمایہ داری نظام، کمیونزم، یہ سارے سوشلزم، کسی سے دنیا کی معیشت سیدھی نہیں ہوئی. پتہ لگاؤ کس سے سیدھی ہوگی. انہوں نے آ کر بتایا ہم نے پتہ لگا لیا وہ نسخہ کہاں ہے جس سے دنیا کی غربت ختم ہوگی، توازن آئے گا، اعتدال آئے گا امیر غریب میں. کہا وہ نسخہ صرف قرآن میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو وہ قرآن کو لے کر آئے تو چھا گئے. تو اقبال کہتا ہے عارض محجور یہ قرآن شدی، آئے تو ذلیل کیوں ہے قرآن کو چھوڑ دیا. شکوہ سمجھے گردش دورہ شدید، اور تو شکوہ کرتا زمانہ بڑا خراب ہو گیا. وہ زمانہ نہیں ہوا،